قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى. یہ فلاح کے تین اصول ہیں. فلاح یعنی کامیابی. کامیابی سے مراد جہنم سے بچاؤ اور جنت کو حاصل کرنا، یہ کامیابی. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے. یہاں پر قد افلح تحقیق کامیاب ہو چکا ہے، بڑی تاکید ہے. یہ قد حرف تحقیق ہے، حرف تاکید جو کلام میں شدت اور زور پیدا کرتا ہے. قد یقیناً تحقیق افلح کامیاب ہو چکا ہے. حالانکہ کامیاب تو قیامت کے دن ہونا چاہیے تھا کہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن نہیں، فرمایا کامیاب ہو چکا ہے. ماضی کے سیغے میں تعبیر کی گئی، مستقبل کے سیغے میں نہیں. حالانکہ قیامت کا معاملہ مستقبل کا ہے، مگر یہ بھی ایک تاکید کا انداز ہے کہ سمجھو یہ کام ہو گیا. اپنی نجی گفتگو میں بھی آپ سے کہا جائے آپ نے یہ کام کرنا، بس سمجھے جی ہو گیا، یہ ماضی کے سیغے کے ساتھ. یہ ایک شدت ہوتا ہے کلام میں، تاکید یہ کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بھی کامیابی کی خبر ماضی کے سیغے میں دی کہ تحقیق وہ کامیاب ہو چکے. تو کام دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک یہ کہ کل فلاں کام کروں گا، پتہ نہیں کر سکو یا نہ کر سکو، اور ایک کل میں نے فلاں کام کیا وہ یقینی، ماضی کا سیغہ وہ یقینی. تو یہاں پر اتنی تاکید ہے، قد یقیناً تحقیق افلح ماضی کا سیغہ کامیاب ہو چکا ہے. اللہ نے خبر دے دی کامیاب ہونے کی ان لوگوں کو جنہوں نے ان تین اصولوں کو اپنا لی. یہ تین اصول ثلاثہ کیا؟ من تزکا جو پاک ہو گیا، جو پاک ہو گیا، اپنے قلب کو، اپنے نفس کو، اپنے باطن کو پاک صاف کر دی شرک کی آلودگی سے، بدعت کی آلودگی سے، معصیتوں کی سیاہکاریوں سے، اور اپنے باطن کو، دل کو بالکل مجلہ مصفہ اور پاکیزہ کر دی، سیاہی سے دھو ڈالا. کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نشان لگ جائے. اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء. جب انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جائے. جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا وہ گہرا نشان ہوگا. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، پھر بدعت. تو شرک اور بدعت کے ارتکاب پر اس دل کی زمین کو بڑی ایک غلیظ سیاہی کے ساتھ سیاہ کر دیا جاتا ہے. تو کامیاب کون ہے؟ جو ان تمام سیاہیوں سے اپنے باطن کو پاک اور صاف کرے. من تزکا جو پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، وذکر اسم رب ہی اور ذکر کرتا رہے اسم نام کی، رب ہی اپنے رب کی، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہے. ہر وقت چلتے پھرتے ذکر کرے. ویسے شریعت نے ہر گھڑی کے لیے ہمیں ذکر دے دی ہے، لیکن یہ زبان ذکر سے بہت کم خالی رہے گی. کھانے کا ذکر، کھانے کے دوران کا ذکر، کھانے سے فارغ ہونے کا ذکر، بیت الخلاء جانے کا ذکر، آنے کا ذکر، بازار میں داخل ہونے کا ذکر، گھر سے نکلنے کا ذکر، گھر میں داخل ہونے کا ذکر، سونے کا، جاگنے کا، دوران نیند اگر آنکھ کھل جائے کروٹ بدلنی وہ ذکر، حتیٰ کہ جو زن و شوہر کے تعلقات ہیں ان تعلقات کا ذکر. کوئی وقت ایسا نہیں جو ذکر سے خالی ہے. کسی لا یزال انسان ہوگا رب من ذکر اللہ. یہ بندے کی سعادت ہے کہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر. اور یہ کامیابی کا ایک بڑا عظیم الشان اصل ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہے، فصلی بس نماز قائم کرتا رہے. یہ اعمال میں سے نماز کو لیے جو دین کا ایک بڑا مضبوط ستون، اس کی حفاظت کرے، وقت کی حفاظت کے ساتھ، اس کے آداب کی حفاظت کے ساتھ، اس کے خشوع و خضوع کی حفاظت کے ساتھ، سنتیں اور نوافل کی حفاظت کے ساتھ. فصلی ایک بندہ نماز میں پوری طرح مخلص اور دیانتدار. نبی اسلام کی حدیث ہے سب سے بدترین چور نماز کا چور. صحابہ نے پوچھا کہ ایک انسان نماز کا چور کیسے ہو سکتے؟
فرمایا کہ لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، کہ نماز کے رکوع اور سجود کو مکمل نہیں کرتا، کٹھوں گے مار گیا جلدی جلدی، رکوع میں گیا اور کھڑا ہو گیا، سجدے میں گیا اور اٹھ بیٹھا، یہ نماز کا چور ہے اور سب سے بدترین چور ہے۔ چور بہت سی قسموں کے، مگر سب سے بدترین چور نماز۔ تو پسند نماز کو پوری امانت اور دیانت کے تقاضوں کے ساتھ ادا کرے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ تم کامیاب ہو چکے ہو، ہماری فہرست میں تم کامیاب ہو ان تین اصولوں پر، اپنے باطن کی صفائی کر لینے پر، بالکل بات صاف ہو، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنے پر، اور صحیح معنی میں نماز کی اقامت پر۔